عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا عائشہ ان اردت اللحوق بی، عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو فرمایا فلیکفیکی من الدنیا کزاد الراکبی، حضور کریم نے فرمایا پھر دنیا سے اتنا تیرے لیے کافی ہے جتنا ایک سوار مسافر کا سامان ہوتا ہے، یعنی اتنی دنیا پہ خوش رہ کہ تیرا نظام چلتا رہے، تیرا سفر اچھا گزر جائے، اتنی دنیا پہ راضی رہنا، زیادہ کی حوث میں نہ جانا۔ اور فرمایا دوسری چیز وَإِيَّاكِ وَمَجَالِسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، حضور کریم نے فرمایا امیروں کی مجلس سے اپنے آپ کو بچانا۔ عائشہ امیروں کی مجلس سے اپنے آپ کو بچانا، کیوں کہ زیادہ تر جو مالدار ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، ان کے دل مردہ ہوتے ہیں، وہ اللہ رسول سے دور ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، ورنہ اللہ ماشاءاللہ تو حضرت عثمان غنی بھی تو مالدار تھے نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تو مالدار تھے نا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہر مالدار کی بات، کیونکہ میں آپ کو کئی بار بتاتا ہوں کہ ایک حدیث کی دوسری حدیث تشریح کرتی ہے، اکثر و بیشتر یہ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت آپ کو دے رہا ہوں کہ مطلب اکثر کے اعتبار سے حضور نے فرمایا، جو عرب کے اندر بھی حالت تھی اور آج بھی دیکھ لیں زیادہ تر جو امیر لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اغنیا جو ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور پھر ان کے بیٹھنے والا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو دل میں دنیا کی ہوس بڑھے گی، اس لیے حضور نے فرمایا کیا کہا، فرمایا تھا کہ چار بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ، دوسری چیز کیا بن جاؤ؟ طالب، تیسری چیز فرمایا علماء کی محفل میں بیٹھنے والے بن جاؤ، اور چوتھی چیز فرمایا یہ بھی نہ کر سکو تو فرمایا کیا بن جاؤ؟ فرمایا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پانچواں نہ بننا ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، حضور نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور آج میرے سمیت ہر بندہ یہ غور کرے، ہم امیروں کی مجلس میں تو خوش ہوتے ہیں، فقیروں کی مجلس میں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اسی پہ غور کر لیں کہ جمعے والے دن ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، ہم کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، میرے سمیت ہر بندہ غور کر سکتا ہے، یعنی علم دین کی محفل ہے۔ اب یہاں میں آپ کو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جتنے عرصے سے بھی ہوں تو قرآن سناتا ہوں، رسول اللہ کے فرامین سناتا ہوں، تقریباً ہر جمعے پہ نیا مواد ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی دوبارہ چیزیں بھی میں آپ کو ریپیٹ بھی نہیں کرتا، وہ تو درمیان میں ضمناً آ جائیں تو۔ اب لیکن ہم اگر کہیں ایسی محفل ہوتی ہے جو شادی بیاہ، گندگی کی، غلاظت کی محفل ہوتی ہے تو وہاں ہم کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس کتنی دیر بیٹھنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، یا ہم کتنی دیر کوئی بھی اچھی محفل ہو، ہم کل خانی پہ چلے جاتے ہیں تو کل خانی پہ ہماری نظر وہ، اور ادھر پھر جنازے پہ چلے جائیں تو جنازے پہ بھی ہوتا ہے استاد جی تھوڑا تو اور کام ہی کونی، ساڑھے تو بہت سارے کام ہونے، جلدی کرو جی، ہوتا ہے نا ایسا اکثر و بیشتر۔ تو یہ ہم مجالس سے اغنیاء پہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر امیر کی محفل میں جائے، کسی ایم پی ایم این اے کی محفل میں جائے، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایم پی ایم این اے کے ساتھ جگہ مل جائے، وقت بتانا ہے، نہ دہاڑ مکے تو نہ رات مکے، ہوتا ہے۔ اور اگر کسی عالم دین، کسی صوفی، کسی اچھی محفل میں ہم بیٹھیں، حالانکہ حضور نے اس محفل سے منع فرمایا، فرمایا عائشہ ایسی اغنیاء کی محفل سے بچنا۔ اور جو تیسری چیز، آخری چیز تھی جس کو میں بیان کر دیتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ پوری حدیث پڑھی، فرمایا عائشہ اور اگر تیرا کپڑا پرانا ہو جائے تو فرمایا اس کو پیوند لگا لینا، تاکہ پیوند لگا لینا، فرمایا اس تینوں چیزوں کو حضور نے فرمایا اگر تو مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو یہ تینوں کام کر لینا۔ ملنے کا کیا مطلب؟ مجھ سے جڑ کے رہنا چاہتی ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کیا